کچھ ڈھونگی قسم کے لوگ اہل بیت عظام اور آل رسول کی مظلومیت کا عجیب ڈھونگ رچاتے ہیں، اپنے ہی رنگ میں اپنے ہی فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں. جیسے وہ جیم جہلم کا جیم جاہل کہتا ہے کہ دیکھیں جی آل رسول کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے، آل رسول کو کوئی خلافت نہ ملی، آل رسول کو کوئی حکومت نہ ملی، آل رسول کو کوئی مرتبہ نہ ملا، کوئی عہدہ نہ ملا، کوئی مقام نہ ملا، اور ان کے دشمنوں نے خلافتوں کے مزے لیے، حکومتوں کے مزے لیے، بادشاہتوں کے مزے لیے. اب اس جاہل کو کوئی بندہ بتائے کہ تم آل رسول کی توقیر بیان کر رہے ہو یا ان کی تذلیل کر رہے ہو. کب آل رسول نے یہ عہدے طلب کیے ہیں؟ کب آل رسول نے یہ خلافتیں اور یہ مقام و مرتبے طلب کیے ہیں؟ یہ سراسر الزام ہے آل رسول پر. حضرت علی کو خلافت دی گئی تو آپ نے لینے سے انکار کر دیا، زبردستی خلافت آپ کو دی گئی. حضرت حسن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت تقریباً زبردستی دی گئی، آپ نے 6 مہینے کے بعد واپس کر دی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے خلافت اور کون سے عہدے کے طالب تھے؟ آپ کو تو خط لکھ لکھ کے بلایا گیا ہے، آپ خود تو نہیں اٹھ کے وہاں سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر مدینہ آئے ہیں. تو کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ آپ کو خلافتوں کی طلب تھی، آپ کو عہدوں کی طلب تھی، آپ کو مقام و مرتبے کی طلب تھی؟ اپنی گھٹیا سوچ کو اپنے پاس رکھو. آل رسول کی تو عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی سردار بنایا ہے، آل رسول کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے سردار بنایا ہے. اور آل رسول کے جو سردار ہیں رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا ہے علی تمہارا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ چھوٹی بات چاہت ہے؟ ایسے تو میرے آقا و مولا کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو حضرت داؤد جیسی حکومت نہیں ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت اور بادشاہت نہیں ملی، اور پھر آپ کی مظلومیت بیان کی جا سکتی ہے کہ آپ تو ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزار کے گئے ہیں. لیکن اس کو یاد ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ میرے نبی نے خود فرمایا تھا الفقر فخری، یہ فقر ہمارا فخر ہے، یہ ہم پر مسلط نہیں کیا گیا، یہ ہم نے خود اختیار کیا ہے، یہ اختیاری ہے ہمارا. اور یہی جو میرے نبی کا وصف ہے میرے نبی کی آل میں چلا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزری ہے، بس محدود سا کماتے تھے، کھاتے تھے اور اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے. حسن و حسین کے پاس بے شمار مال و دولت آتا تھا، حضرت امیر معاویہ بھی دیتے، حضرت عثمان غنی بھی دیتے، حضرت عمر بھی، حضرت ابو بکر نے بھی دیا. جو ان کے زمانے میں جس قسم کے حالات تھے اسی حالات کے مطابق ان کو دیا جاتا. سب سے بڑھ کر حسن و حسین کو وظیفے ملتے، لیکن وہ بھی ان وظیفوں کے ساتھ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے اور راہ خدا میں اس کو خرچ کر دیتے. جو اس شان کے لوگ ہوں ان کے بارے میں ایسی رائے رکھنا، جو اس نانا کے نواسے ہوں جس نے ساری زندگی فقر کو اپنا فخر کہا ہو، اس کے بارے میں یہ مظلومیت کا رونا روتے رہنا کہ ان کو حکومتیں نہیں ملی، خلافتیں نہیں ملی. اصل میں تم آل رسول کے مقام اور مرتبے کو سمجھ ہی نہیں سکے، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ آل رسول کی شان و شوکت کیا ہے، آل رسول کے مقام و مرتبے کیا ہیں. ہم سے پوچھو نا آل رسول کے بارے میں، ہم بتائیں گے ان کی عزت و مرتبت کیا ہے. جو جنت کے بادشاہ ہیں وہ آل رسول ہیں، جو ایمان کی جلا ہیں وہ آل رسول ہیں، جو قرآن کی صدا ہیں وہ آل رسول ہیں، جو اسلام کی بقا ہیں وہ آل رسول ہیں، جو نور مصطفیٰ ہیں وہ آل رسول ہیں، جو شمع بزم خدا ہیں وہ آل رسول ہیں، جو تصویر حق نما ہیں وہ آل رسول ہیں، جو قبلہ زاہدہ ہیں وہ آل رسول ہیں.